اللہ تعالیٰ بندے کی دعا تب تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں میسیجز چیک کر رہا تھا اور ایک میسیج سامنے آیا جس میں بھائی بتا رہے تھے کہ میں 2-3 مہینے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کر رہے، اور پھر مجھے خیال آیا جب میری دعا قبول ہونی ہی نہیں ہے، وائی ایم آئی آسکنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دی فرسٹ پلیس، میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں، اور میرا ابھی دل بھی نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے۔ اللہ المستعان۔ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ہیسٹی when it comes to دعا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ آداب کا ذکر کیا ہے، یہ شرط نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن یہ آداب میں سے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیں، جب آپ دعا کریں تو قبلے کی طرف اپنا منہ کر لیں۔ نمبر 2، طہارت کے ساتھ آپ دعا کریں، وضو کر لیں، باوضو ہو کے آپ دعا کریں۔ نمبر 3، جب آپ دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے دعا کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ان ربکم حی کریم، اے لوگو تمہارے رب با حیا ہیں اور بڑے کریم ہیں، یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدی ان یردہما صفرا، تمہارے رب کو حیا آتی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ اٹھائے اور تمہارا رب اس ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کی لائق نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور جب بھی آپ دعا کریں، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور فوراً ہی اپنی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگ گیا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دیں، مجھے یہ عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلدی مچائی ہے، اور پھر انسٹرکشن دی کہ جب بھی تم دعا کیا کرو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی حمد سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ ادا کرو۔ اس کے بعد درود پڑھو اور پھر اپنی جو حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور دعا کرو، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ another point، اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تمام اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم نے اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا رحمان کہہ کے پکارنا ہے، تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اور اس میں ٹپ یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو الرزاق کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ آپ توبہ کے طلبگار ہیں، آپ توبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، التواب کر کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور کیا اس نے نماز میں جب اس نے نماز پڑھ لی دعا مانگی، کیا کہتا ہے اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور پھر کہتا کیا ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب رسول اللہ نے اس شخص کو سنا کہ یہ الفاظ کہہ کے پکار رہا ہے تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سألت اللہ باسمہ الاعظم، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو اسی لیے اپنے دعاؤں میں یا حی یا قیوم کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اور کوئکلی آگے چلتے ہیں، دعا کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، یہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ آداب میں سے ہے کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور وی آر موونگ ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ بعد میں رکھیں، پہلے توبہ استغفار کریں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کیف ترجو الاجابہ، کہ تم دعا کی ایکسیپٹنس کیسے تم ایزیوم کرتے ہو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی، وقد سددت طرقها بالمعاصی، حالانکہ تم نے اپنی دعا کو بلاک کیا ہوا ہے اپنے گناہوں سے، کہ تمہارے گناہ بیریئر بنتے ہیں، تمہاری دعا کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث ہے، بہت پاورفل حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے
ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ بندہ کیا کرتا ہے، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ حج کا سفر جو ہے، حج کے سفر پہ ہے، اشعث اغبر، اور سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے، پہلی کیا تھی، یہ سفر میں ہے، نمبر 2 یہ ہیوملٹی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ کرتا کیا ہے، پوائنٹ نمبر 2 کہ یہ ہمبل ہے، نمبر 3 یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اور کیا کہتا ہے، یا رب یا رب۔ 4 کنڈیشنز ہیں کہ یہ کنڈیشنز جب ہوتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لمبا سفر میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور یہ بندہ ہمبلڈ ہے، عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، تکرار کرتا ہے اے اللہ اے اللہ۔ اور آگے سنیے گا، that is scary۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہنا ہوا حرام کا، وَغُذِّي بِالْحَرام، اس کی جو نورشمنٹ ہوئی ہے، اس کا یہ جو پلا بڑا ہے وہ حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ اب دیکھیں گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ ریپرکشنز ہیں، تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے توبہ استغفار کی بات کی ہے کہ جو آپ نے دعا کرنی ہے اس سے پہلے سید الاستغفار پڑھ لیں، اور اگر جس کو نہیں آتا سید الاستغفار سیکھے اور ترجمے کے ساتھ سیکھے، کیونکہ جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا نا، وہ جو فیلنگز جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیلنگز بنے گی، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنے میں، اپنا بانڈ سٹرونگ کرنے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ میں ایک بار انشاءاللہ ایک رف ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی وانا عبدک، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، وَعَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ، اور میں آپ کے عہد اور آپ کے وعدے پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جب اتحیات میں جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ عہد ہے، یہ کانٹریکٹ ہے جو بار بار آپ رینیو کرتے ہیں کہ اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عہد پہ جمع رہوں، ڈٹا رہوں۔ واعوذ بک من شر ما صنعت، اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے، میں آپ کی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اور میں یہ مانتا ہوں، ایگری کرتا ہوں کہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ آپ ہی کی عطا کر دیں، میری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ آپ ہی نے مجھے عطا کیا ہے۔ anything and everything I have is from you یا اللہ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے۔ تو یہ جب آپ سید الاستغفار پڑھیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی دعا کریں اور دعا آپ کی قبول کی جائے گی۔ اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے بنی اسرائیل کا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں ایک میدان کی طرف تاکہ بارش کی دعا کی جائے، بارش کی حاجت ہوتی ہے۔ تو 70,000 لوگ ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو جب ایک میدان میں پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ they were partial clouds، scattered ہوتے ہیں کلاؤڈز۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، جب دعا ختم کر لیتے ہیں، جو تھوڑے بہت کلاؤڈز ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، کیونکہ جب انبیاء دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ما عوتنی ھذا، یہ کیا ہوا ہے اے میرے رب؟ I was expecting you to send the rain، آپ بارش برساتے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا موسیٰ ان فیکم رجلا عصانی 40 سنہ، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال میری نافرمانی کی ہے۔